بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب البیع کا بیان چل رہا تھا۔ چونکہ بیع کی دو اقسام ہیں، بیع لازم اور بیع غیر لازم۔ بیع لازم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیع جس کا حکم فوراً نافذ ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، اور بیع غیر لازم کا مطلب یہ ہے ایسی بیع جس کا حکم کسی سبب کی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے یا کسی شرط کی وجہ سے موقوف ہو جائے، وہ رضامندی پر موقوف رہے کہ جیسے ہی وہ رکاوٹ ختم ہوگی تو یہ بیع لازم ہو جائے گی۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے پہلے جو مسائل ذکر کیے وہ بیع لازم کے تھے۔ آج جو باب ہم شروع کر رہے ہیں اور آگے آنے والے متعدد صفحات وہ بیع غیر لازم سے متعلق ہوں گے۔ دیگر الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خیار کے جو مسائل ہیں وہ آگے شروع ہونے والے ہیں۔ تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد باب الخیار کی لغوی اور اصطلاحی جو تعریف ہے اس کو جانتے ہیں، خیار کی اقسام سے متعلق بات کریں گے، اور اس باب کے اندر آنے والی مباحث کو بھی اجمالی طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پھر انشاءاللہ آج کے جو ہماری عبارت ہوگی اس کو حل کریں گے۔ تو آئیے عبارت پہلے پڑھتے ہیں۔ باب الخیاری صح خیار الشرط لكل من العاقدين ولهما 3 أيام أو أقل لا أكثر إلا أنه يجوز إن أجاز في الثلاث، أي إذا بيع وشرط الخيار أكثر من 3 أيام لا يجوز البيع خلافا لهما، لكن إن أجيز في 3 أيام جاز البيع عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لزفر رحمه الله۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ سب سے پہلے تو اجمالی طور پر مباحث کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے اس باب کے اندر آنے والی ہیں۔ اس باب کے اندر جو مباحث آئیں گی اس کی فہرست آپ کے سامنے موجود ہے۔ باب الخیاری، اس باب کے تحت متعدد ابحاث ہیں، جس میں پہلی بحث ہے خیار شرط کی حیثیت، یا آپ اس کو خیار شرط کا وصف بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا خیار شرط کی مدت۔ تیسری بحث خیار النقد کا بیان۔ چوتھی بحث خیار کا حکم، یعنی بائی کے خیار کا کیا حکم ہے، مشتری کے خیار کا کیا حکم ہے، یعنی جس نے بھی خیار رکھا ہے تو اب اس خیار کی وجہ سے مبیع اور ثمن سے متعلقہ جو احکامات ہیں وہ کیا ہوں گے۔ اس کے بعد اصول پر متفرع 10 مختلف فیہا مسائل، یہ ماقبل جو خیار کا حکم ہے اسی سے متعلقہ 10 جو ہے وہ جزیات ہیں جس کے اندر حکم کی وجہ سے، اصول کی وجہ سے آگے اختلاف ہوا۔ چھٹا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دوسرے شخص کو بتائے بغیر اتمام عقد یا فسخ عقد کا حکم۔ 7ویں بحث خیارات کی کن اقسام میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ 8ویں بحث غیر عاقد کے لیے خیار شرط۔ 9ویں بحث جس چیز میں خیار ہو اس میں جہالت۔ 10ویں بحث خیار تعیین۔ 11ویں بحث رضامندی کسی بھی نوعیت کی ہو اس سے خیار ساقط ہو جاتا ہے۔ 12ویں بحث ایک سے زائد افراد کے لیے خیار حاصل کرنا، اور 13ویں بحث خیار وصف کا بیان۔ تو یہ ایک کے بعد دیگر انشاءاللہ ہم مباحث پڑھیں گے۔ آگے دیگر بھی خیارات کے ابواب ہیں جس میں خیار عیب ہے اور کچھ اور بھی خیارات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ابواب میں آ جائیں گے۔ یہ جو باب الخیار کا عنوان ہے یا جو فصل ہے اس کے تحت یہ 13 ابحاث ہوں گی۔ اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ باب الخیاری، خیار یہ حساب کے وزن پر ہے۔ اس کا معنی جو لغوی طور پر ہے وہ ہے نیک لوگ، برگزیدہ لوگ، فضیلت و بزرگی رکھنے والے لوگ، لیکن فقہ کے اندر جب اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزوں یا باتوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا، اختیار کرنے کا حق۔ خیار شرط کو مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ میں آپ سے خریدتا ہوں 50,000 کے بدلے میں، لیکن مجھے 2 دن 3 دن اختیار حاصل ہے، اگر میں چاہوں تو میں اس بیع کو ختم کر دوں گا، تو یہ خیار شرط ہوگا اور اس کو یہ حق حاصل ہوگا اگر فریق ثانی اس بات پر راضی ہوتا ہے۔ خیارات کی متعدد اقسام ہیں۔ شامی کے اندر اس کی 19 تک جو تعداد ہے وہ ذکر کی گئی ہے، کچھ اس میں مشہور ہیں کچھ غیر مشہور ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو خیارات کی تقسیم کریں گے وہ 2 کریں گے، یعنی خیارات 2 قسم کے ہوں گے۔ ایک خیارات شرعیہ کہلائیں گے اور دوسرے خیارات وضعیہ۔ خیارات شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اختیارات جن کے اندر عاقدین کی طرف سے شرط لگانا ضروری نہیں ہوتا،
یعنی ان کا اس خیار کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، شریعت نے خود ہی ان کو وہ اختیارات دیے ہوتے ہیں، وہ خیار دیا ہوتا ہے، یعنی عاقدین بات کرے نہ کریں، مشروط قرار دے نہ قرار دے، شریعت ان کو وہ خیار دیتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے خیارات وضعیہ۔ خیارات وضعیہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے وہ اختیارات نہیں رکھے، یعنی شریعت نے ان کو لازم نہیں کیا، فریقین اگر اپنی رضامندی سے وہ شرائط طے کر دیتے ہیں یا وہ خیارات طے کر دیتے ہیں، کسی ایک کے لیے وہ خیار طے ہو جاتا ہے تو اس کو خیارات وضعیہ میں شمار کریں گے۔ ان کے آگے جو جزیات ہیں یا ان کے افراد ہیں وہ تو کافی زیادہ ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے 19 تک ان کی تعداد لکھی ہے، لیکن ہم 4 بڑے بڑے خیارات یہاں پر ذکر کریں گے دونوں کے، یعنی خیارات شرعیہ کی بھی 4 اقسام ذکر کر دیں گے اور خیارات وضعیہ کی بھی۔ خیار شرعیہ کی جو 4 افراد یہاں ذکر کرنا، ان میں سب سے پہلے ہے خیار رؤیت، دوسرا خیار عیب، تیسرا خیار مغبون اور چوتھا خیار تغریر۔ اور خیارات وضعیہ کی بھی 4 ہی اقسام یہاں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خیار شرط، پھر خیار فوات وصف جس کو خیار وصف بھی کہا جاتا ہے، تیسرا خیار تعیین اور چوتھا خیار نقد۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ نے ان کو اس ترتیب سے تو ذکر نہیں کیا، لیکن جیسے جیسے ہماری آگے مباحث کے اندر عبارت آئے گی وہاں میں عرض کر دوں گا کہ یہ کون سا خیار ہے اور خیارات شرعیہ سے متعلق ہے یا خیارات وضعیہ سے متعلق ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کو خیار شرط سے شروع کیا ہے، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خیارات وضعیہ سے شروع کیا ہے، جس کی پہلی قسم جو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی وہ خیار شرط ہے۔ خیار شرط کی یہاں پر تعریف ذکر کی گئی ہے، یعنی وصف شرعی اس کی حیثیت کیا ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی مدت کو ذکر کیا ہے۔ حکم آگے خیار نقد کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو خیار شرط کہتے کس کو ہیں؟ خیار شرط کہتے ہیں کہ معاملہ کرتے وقت بائع یا مشتری یا دونوں اپنے لیے معاملے کو نافذ کرنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھ لیں۔ یہ تو اس کی تعریف تھی۔ آگے اس کا جو وصف شرعی کہہ لیں یا شرعی حیثیت کہہ لیں، وہ عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے خود ہی ذکر کی، فرماتے ہیں صح خیار الشرط لکل من العاقدین، دونوں افراد عاقدین میں سے ہر ایک کے لیے یا دونوں کے لیے خیار شرط رکھنا درست ہے، یعنی مشتری بھی یہ خیار رکھ سکتا ہے، بائع بھی خیار رکھ سکتا ہے، دونوں مشتری اور بائع دونوں بھی خیار رکھ سکتے ہیں۔ صح درست ہے، خیار الشرطی خیار شرط لکل ہر ایک کے لیے من العاقدین عاقدین میں سے، یعنی بائع اور مشتری میں سے۔ آگے مدت کو ذکر کیا ہے۔ مدت کو ذکر کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ مدت کے اعتبار سے خیار شرط 3 قسم کا ہے: بالاتفاق جائز، بالاتفاق فاسد اور تیسرا مختلف فی۔ بالاتفاق جو جائز ہے وہ 3 دن کی مدت ہے، یہ 3 دن کی مدت خیار شرط کے اندر رکھنا یہ بالاتفاق جائز ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ بالاتفاق فاسد جو صورت ہے وہ ایسی صورت ہے جس کے اندر کوئی مدت طے نہیں کی، تو یہ بالاتفاق فاسد ہے، یہ خیار شرط درست نہیں ہے۔ تیسری جو مختلف فی صورت ہے وہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک وہ خیار درست ہے اور بعض کے نزدیک درست نہیں ہے، اور وہ مدت ہے 3 دن سے زائد۔ یہ 3 دن سے زائد کچھ ائمہ کے نزدیک خیار شرط درست ہے اور کچھ کے نزدیک خیار شرط درست نہیں ہے۔ عبارت پڑھ کے ان کے مذاہب کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو دلائل ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَهُمَا أي لِكُلٍّ مِّنَ الْعَاقِدَيْنِ، عاقدین میں سے جو بھی خیار شرط رکھتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے 3 ایام او اقل، 3 یا 3 دن سے کم، یعنی خیار شرط کی مدت 3 دن یا 3 دن سے کم ہے۔ لا اکثر، 3 دن سے زائد کی مدت وہ نہیں رکھ سکتا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ الا انہ، ہاں اگر انہوں نے 3 دن سے زائد کی مدت رکھی تھی لیکن 3 دن کے اندر اندر معاملے کو درست کر دیتے ہیں، یجوز، تو یہ جائز ہوگا۔ ان اجاز فی الثلاث، اگر 3 دن کے اندر اندر عقد کو مکمل کر دیا جاتا ہے اور خیار کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ای اذا بیع، مطلب یہ ہے کہ جب بیع شرا ہوئی یعنی بیچا گیا، وشرط الخیار، خیار رکھا گیا اکثر من 3 ایام، 3 دن سے زائد، بائع نے یا مشتری نے کہا کہ مجھے 3 دن سے زائد تک یہ اختیار ہوگا کہ میں اس بیع کو باقی رکھوں یا ختم کر دوں، تو فرماتے ہیں یہ اگر 3 دن سے زائد رکھا گیا لا یجوز البیع، تو بیع جائز نہیں ہے،
خلاف لہما صاحبین کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں 3 دن سے زائد مدت بھی خیار شرط کے اندر رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان اجیز فی 3 ایام جاز البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ خلافا لزفر رحمہ اللہ، لیکن اگر 3 دن سے زائد کی مدت رکھی جاتی ہے اور پھر 3 دن کے اندر اس خیار کو ختم کر کے بیع کو مکمل کر دیا جاتا ہے، عقد کو مکمل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بیع درست ہو جائے گی۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا اس مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہے، وہ اپنے اصل اور اصول پر قائم ہے کہ 3 دن سے زائد کی مدت لگانا ہی درست نہیں ہے، چاہے 3 دن کے اندر معاملے کو مکمل کر لیا جائے۔ تو یہاں 3 قسم کی آرا ہو جائیں گی۔ ایک صاحبین کی رائے ہے کہ 3 یا 3 دن سے زائد کی مدت مطلقاً جائز ہے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ 3 دن سے زائد کی مدت لگانا درست نہیں ہے۔ اگر 3 دن سے زائد کی مدت خیار شرط میں رکھی گئی اور 3 دن کے اندر عقد کو مکمل کر دیا گیا اور شرط اور خیار کو ختم کر دیا گیا تو یہ بیع پھر بھی درست ہو جائے گی۔ اور تیسرا مذہب امام ظفر رحمہ اللہ کا ہوگا، تو یہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً 3 دن سے زائد مدت رکھنا ہی درست نہیں ہے، چاہے 3 دن کے اندر بیع کو درست کر دیا جائے، بیع کو مکمل کر دیا جائے، خیار کو ختم کر دیا جائے۔ تو عبارت بھی واضح ہو گئی اور عبارت کے اندر جو مذاہب ذکر کیے گئے ہیں وہ بھی ذکر کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں دلائل کی طرف۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ اور یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، تو ان کی بھی دلیل یہ ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اذا بایعت فقل لا خلابۃ ولی الخیار الی 3 ایام، کہ جب تم بیع شراء کرو، خرید و فروخت کرو تو ان سے کہو کہ دھوکہ نہیں چلے گا اور مجھے 3 دن تک خیار ہوگا کہ اگر میں نے اس بیع کو باقی رکھنا ہوا تو باقی رکھوں گا، ختم کرنا ہوا تو ختم کر دوں گا۔ ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط عليه الخيار 4 ایام فابطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیع وقال الخیار 3 ایام۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے اونٹ خریدا اور 4 دن خیار کی مدت رکھی، خیار شرط کی مدت رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیار کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ خیار کی مدت 3 دن ہی ہو سکتی ہے۔ یہ 2 دلیلیں تھیں نقلی۔ عقلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بیع کا مطلب ہے ملکیتوں کا تبادلہ، مبادلۃ المال بالمال، کہ مال کا مال سے تبادلہ کیا جائے، اور خیار جو ہے وہ اس تعریف کے مخالف ہے، خیار کی وجہ سے املاک کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ خلاف بیع، جس کو ہم خلاف قیاس بھی کہہ سکتے ہیں، ثابت ہوا ہے، تو اس لیے اس کو اس کے نص کے مطابق ہی رکھا جائے گا کہ جب نص کے اندر 3 دن کی مدت آئی تو اس 3 دن کی مدت کے اندر ہی اس کو منحصر رکھا جائے گا۔ صاحبین کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمان اپنی طے کردہ شرائط کے اوپر قائم رہے گا، یعنی جو شرائط وہ طے کر دے، جو شروط وہ طے کر دے وہ ایسے ہی ہوں گی۔ ایسے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے انہ اجاز الخیار الی 2 شہرین، کہ 2 مہینوں تک خیار کو باقی رکھا گیا، اس کی مدت کو قائم کیا گیا۔ صاحبین کی طرف سے امام صاحب کی دلیلوں کا جو جواب دیا جاتا ہے، ایک کے بعد دیگر ان کو ذکر کر دیتا ہوں۔ جہاں تک پہلی روایت اذا بایعت فقل لا خلابۃ ولی الخیار الی 3 ایام کا تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث 3 دن کی تخصیص پر دلالت نہیں کرتی، اس لیے کہ خیار ہوتا ہے سوچ فکر کے لیے، اور سوچ فکر 3 دن کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ کو جو 3 دن کا کہا گیا تھا، کیونکہ وہ مدینہ کے اندر ہی بیع شراء کرتے تھے، تو وہاں پر ان کے لیے 3 دن کافی تھے۔ کسی سے مشورہ کرنا ہو یا کسی سے بات چیت کرنی ہو یا اس کے ریٹ وغیرہ دیکھنے ہو، دیگر اس طرح کے امور، وہ 3 دن کے اندر اس کا پتہ لگا سکتے تھے، اس کو معلوم کر سکتے تھے، اس لیے ان کو 3 دن کا کہا گیا۔ اور جو دوسری روایت ہے کہ ان رجلا اشترى من رجل بعيرا، اس کے بارے میں علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعیف لا يحتج به، کہ روایت ضعیف ہے، اس حجت نہیں بنایا جا سکتا، اس سے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جہاں تک عقلی دلیل کی بات تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جو خیار ہے یہ بیع کے مخالف نہیں ہے،
اس لیے کہ خیار ہے مشورہ کے لیے، رائے حاصل کرنے کے لیے، اس کی چیز کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر بیع مکمل کرنی ہو تو مکمل کر لی جاتی ہے۔ یہ خلاف قیاس نہیں ہے، یہ بیع کو مکمل کرنے کا ایک حصہ یا ایک جز ہے، اس لیے 3 دن سے زائد ہونا یہ یعنی خلاف قیاس بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بیع بھی فاسد نہیں ہوتی۔ یہ تو ادلہ کا تعلق تھا۔ جہاں تک عصری تطبیق کی بات ہے، دور حاضر کی بات ہے، تو ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ 3 دن کی مدت اب طے نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اب دنیا کے جو معاملات ہیں، خرید و فروخت کے عقود ہیں، یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں، اور بڑے مہنگے مبیعات ہیں، خرید و فروخت کے سامان ہیں، اور پوری دنیا سے آپ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، گھر بیٹھے آپ ساری دنیا سے چیزیں منگوا سکتے ہیں، ان کو بھیج سکتے ہیں۔ تو اب ان امور کو دیکھتے ہوئے اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے 3 دن کے اندر خیار شرط کو مقید کرنا یہ مشکل ہوگا۔ اب خیار شرط کے لیے 3 دن کی مدت نہیں طے کی جائے گی، بلکہ 3 دن سے زائد بھی اگر خیار شرط کی مدت رکھی جاتی ہے تو وہ درست ہوگی۔ یہاں ایک بات ذکر کر دوں، ممکن ہے پہلے لفظاً میں نے اس کو واضح نہ کیا ہو کہ صاحبین کے نزدیک جو 3 دن سے زائد کی مدت بھی خیار شرط میں رکھی جا سکتی ہے، اس کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ مدت معلوم ہونی چاہیے، یعنی کتنے دن ہے، جس کو میں نے ابتدا کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ مختلف فی جو مدت ہے تو وہ معلوم ہونا ضروری ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو یہ فاسد ہو جائے گا۔ تمام ائمہ کے نزدیک بالاتفاق یہ بیع فاسد ہو جائے گی، یہ خیار درست نہیں ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے خیار شرط سے متعلق بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔